اور پھر اسی دن میرے عزیزو حرام کا لقمہ، حرام مال گھر آ گیا. یہ بیڑے کے اندر، آنگن کے اندر آلتی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھ جائے گا. پھر تیرے گھر کی رونقوں کو میرے عزیزو اجاڑنے کی کوشش کرے گا، ماں باپ کی فرما برداریوں کو نافرمانیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، میاں بیوی کے پیار کو جھگڑے میں بدلنے کی کوشش کرے گا. یہ حرام مال جس دن گھر کے اندر آ گیا اولاد کو نافرمان کرے گا، حتیٰ کہ اے سی والے کمرے میں جتنا مرضی سو لے یہ تیرا سکون ہی چھین کے لے جائے گا. بچے پرانے وقتوں کے اندر، اب تو پتہ نہیں وقت کیسا گزر گیا، بچے چھوٹے وقتوں میں پھلیاں جھولی میں لے کے، تسلی میں لے کے، میرے عزیزو جلیبیاں لے کے، چھوٹی چھوٹی ٹافیاں لے کے، کڑیوں بالو بنڈی کی چیز لے جاؤ. تھا تمہارے دور میں؟ پہلے کڑیاں بال سارے محلے والے کھا کے چلے جاتے تھے، اب دسترخوان پر بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا. تبدیلی بہت آئی، اللہ کا شکر ہمارے اندر. تبدیلی یہ آئی، ماں کا احترام ختم ہو گیا، باپ کا ادب ختم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، علی بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا کردار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بتا حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ علی حسن کی بتا، تیرا بچہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرے. فرمایا، لوگو تم سلوک کی بات کرتے ہو، کبھی آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا ہے. او لوگو تم میرے حسن کے سلوک کی بات کرتے ہو، یہ میری مسند ہے. میری غیر موجودگی میں جب میں کمرے میں نہیں ہوتا، میرا بچہ میری مسند پر آ کر نہیں بیٹھتا، میرے کھٹڑے پر آ کر، چرپائی پر آ کر نہیں بیٹھتا. او لوگو میری جگہ تو بیٹھنا دور کی بات ہے، میرا بچہ حسن کبھی میرے ساتھ ادب کی وجہ سے آ کے نہیں بیٹھتا. اور میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر کے برتن ایک ہیں، کھانے والے 4-5 ہیں. جب تک میں سالن کے اندر روٹی نہ ڈبولوں، میرا حسن ٹکڑے کو سالن کے قریب بھی نہیں لاتا، باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. اتنا کہنا تھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. کسی نے کہا، علی بتا کیوں رویا، بیٹے نے کوئی کمی زیادتی کر دی؟ فرمایا، نا میں اپنے بچے کے کردار کو، ادب کو بتاتے میرے آنکھوں میں رونی آ گئی. علی کیا ہوا؟ فرمایا، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرا بچہ اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا، کہیں باپ کے سر کے اوپر پاؤں کا سایہ ہی نہ آ جائے. یہ اسکول کی تربیت تھی. جس گود کے اندر ان بچوں نے دودھ پیا، اس گود کے اندر دودھ پلانے والی کی تربیت تھی کہ اس نے باپ کا ادب سکھایا. باپ کی ذمہ داری ماں کا ادب سکھاتا، ماں کی ذمہ داری باپ کا ادب سکھاتا. جب دونوں ہی لڑتے لڑتے اس کے ہاتھ کے اندر میرے عزیزو ڈنڈا، اس کے ہاتھ کے اندر چمٹا، تو پھر عزیزو ادب کون سکھائے گا؟ زندگی جتنی بھی اختلاف پر مبنی ہو جائے، طلاق و تک بات آ جائے، اپنے جھگڑے کی، زبان درازی کی نحوست اپنی اولاد پہ نہ پڑنے دینا. اگر اس نحوست کا سایہ اولاد پہ پڑ گیا، اگر اس پھول کے اندر مرجھاٹ آ گئی، او لوگو تم کالج یونیورسٹیوں میں لے جاؤ، کبھی یہ پھول خوشبودار ہی نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے بچوں سے دوستانہ ماحول رکھتے، آپ اپنے بچوں کو گھر کے اندر یاروں والا، پیاروں والا ماحول دیتے، تو رب اکبر کی قسم تیرا بچہ رات کو کبھی 2 بجے گھر میں نہ بڑھتا، یہ ہر وقت ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا رہتا. ہم میرے عزیزوں کوئی کسی لوہے کے بنے، کوئی پتل کے بنے. راؤ صاحب بتاؤ، حاصل پور کی گلیوں میں آپ نے تو زندگی گزاری، میرے اساتذہ آپ نے گزاری. بتاؤ عشاء کی نماز کے وقت کوئی ڈھونڈے سے علاقے کے اندر بندہ نہیں ملتا تھا. جلدی سونے کی عادت تھی، صبح چڑیاں بعد میں چہچہایا کرتی تھی. لوگ مصلے پر کھڑے ہو کر سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پہلے کہتے تھے. گھروں کی کھڑکیاں کھلتے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. یہ 15-20 سال پہلے کی باتیں زیادہ نہیں ہیں. اعتماد میرے عزیزو اتنا تھا، گوشت والا، سبزی والا، فروٹ والا بلا بلا کے کہتا تھا پیسے اب نہیں پھر کبھی دے دیو. اب تو کہتا ہے پہلے پیسے رکھ پھر شہنو ہاتھ لاویں. لوگوں کے اندر غیرت اتنی ہوا کرتی تھی، رب اکبر کی قسم ہے
گھر کے اندر دھیاں رہتی، پرلے گھر کا جوان چھت کے اوپر نہیں چڑھا کرتا تھا۔ لوگوں میں اتنی غیرت ہوا کرتی تھی، او میرے بھائیوں، اگر کسی کی دھی سامنے سے گزرا کرتی تھی لوگ راستہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ آج انہی کی نسلوں کو پتہ نہیں کن کی نظر لگ گئی، انہی عورتوں کا، انہی بچیوں کا، ان کی اولادوں کا لوگ راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تبدیلی تو ہمارے اندر آئی ہے۔ پہلے مائیں روٹی کھلاتے وقت، ڈوئی سالن میں ڈالتے وقت، روٹی کا ٹکڑا کرتے وقت بسم اللہ کیا کرتی تھی۔ اب تبدیلی آئی، پہلے بسم اللہ کہہ کے روٹی پکڑاتی تھی، اب حرام زادہ کہہ کے روٹی پکڑا رہی ہے۔ کھانے والا بھی گالیوں سے ماں کو نواز رہا اور ماں نے تو اخیر کر دی۔ آج کی دھی بہن ایسی ایسی گالی دیتی ہے کہ مرد کی شرم سے نگاہ ہی نیچی ہو جاتی ہے۔ حاصل پور کے غیور مسلمانوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج جو میری بچیاں، میری بیٹیاں لباس پہن رہی ہیں، آنے والے وقتوں میں اس لباس کو دیکھ کر کیا امید رکھتے ہو؟ یہ باپ کی عزت بچائیں گی یا ہر کونے میں باپ کی غیرت کا جنازہ نکالیں گی؟ لباس تو تم نے لے کے دیا، پیسے تمہارے خرچ تھے۔ تیری چٹی داڑھی، تیرا کردار، تیری آنکھوں کا روب بچی کو کپڑے نہ پہنا سکا، بتا اس کو فاطمہ زہرا کی کنیز کیسے بنائے گا؟ یہ اسی ماں کی بیٹی ہے جس کے سر کے بالوں میں جس نے سورج کے سامنے کنگھی نہ کی، آج اس کے بالوں کو بکھرے ہوئے دیکھ کر سارا بازار تالیاں بجا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جس بچی کی صورت دن کے اجالے میں نظر نہ آتی تھی، آج وہ میری بچیاں ٹک ٹاکر بن ہو کر اپنے باپ باپ کی غیرت کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ اور جتنی بچی بے غیرت کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے، باپ اتنا ہی سینہ تان کے مارکیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ شرم ہی نہیں آتی؟ اگلی بات کہوں، حاصل پور والوں، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو جاؤ تو ایڈوانس تمہارے سے معافی مانگتا ہوں۔ چنائی ہو رہی 27 انچ کی، 22 انچ کی، 23 انچ کی، 11 انچ کی، پھر 9 انچ کی۔ بچوں کی گلی کے اندر بولنے کی آواز گھر سے آئی، ابا جان شرم نہیں آتی؟ آواز باہر نکالیے، دنیا کیا کہے گی، کس کا گھر ہے؟ گلی کے اندر کھڑکی بند، روشن دان بند، بڑی بڑی دیواریں، اونچی اونچی دیواریں، میرے عزیزوں خاردار تارے لگی ہوئی، سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے، اس طریقے سے الیکٹرک تارے لگی ہوئی ہیں اونچی اونچی۔ اگر صبح صبح چھت پر کسی کو دیکھ لیا، وہیں سے گالم گلوچ ہو گئی، تھانے جاؤں فلانا بلاؤں، تو ہماری چھت کے ساتھ چھت کے اوپر کیا کھڑا دیکھ رہا ہے؟ بچیاں کپڑے دھوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، تارے لگاتی ہیں۔ ایسا کردار جب گھر کے اندر تھا، نظر آیا تو میں نے کہا یار یہاں تو مستجاب الدعوات رہتی ہوں گی، یا تو اتنے پردے والی، اتنی کردار والی، اتنی غیرت والی مستجاب الدعوات ہوں گی۔ چلو مستجاب الدعوات کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا کرے اللہ ان کی دعا کو رد نہ کرے۔ میں نے کہا عبدالحنان چل تو بھی اپنی ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کروا۔ میں نے بھی دروازہ بجایا، حضرت جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج میں آپ کی دھی سے دعا کروانے واسطے آیا، اتنی پردے دار ہے، ایسی پردے دار عورت پاکستان میں کہاں ملتی ہے؟ کہنے لگی لین میں لگ جا، لین میں لگ جا۔ میں نے کہا کیوں؟ کچھ غیرت کے لیے دعا کروانے کے لیے آیا، صبح 9 بجے سے نکلی، شام 5 بج کے گھر واپس لوٹ کے نہیں آئی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ شاباشی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ اکبر۔ عورت کہہ رہی ہے خریداری مردوں کو آتی کوئی نہیں، اور مرد کہہ رہا ہے کہ عورت کیا کہ ہماری چلتی کوئی نہیں۔ اور میرے محترم دوستو بزرگو، خدا کے واسطے غیرت 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 دکھاؤ، غیرت دکھاؤ۔ وہ کام جو عورت کے ذمہ تھا وہ کام تم نے چھوڑوا دیا، اس کام سے ہاتھ اٹھوا دیے۔ تربیت اولاد کی، باورچی خانے کی ذمہ داری لگائی کی تھی، کپڑے دھونے کی، استری کرنے کی، اپنے سہاگ کو سلامت رکھنے کی، دعائیں کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ بچوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ان کے کردار کو دیکھنا اور کردار کی صحت کے لیے دعا کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، آج میری مائیں جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا جتنے مرد ہیں، ایمانداری سے اکا دکا کی بات نہیں کرتا، ہر ایک بچوں والا، بالک والا، بتاؤ آج میرے پیاروں کس نے اپنے بچوں کے حق میں دعا کی؟ ایمان والوں کی 11 نشانیوں میں ایک نشانی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والوں کی نشانی ہے وہ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، خدا کے واسطے غیرت 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 دکھاؤ، غیرت دکھاؤ۔ وہ کام جو عورت کے ذمہ تھا وہ کام تم نے چھوڑوا دیا، اس کام سے ہاتھ اٹھوا دیے۔ تربیت اولاد کی، باورچی خانے کی، ذمہ داری لگائی کی تھی۔
ایمان والوں کی نشانی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ہے۔ آج کس نے جہنم سے پناہ مانگی ہو، جس نے بھی ہاتھ اٹھائے رزق میں برکت دے دے، ادھار اتار دے، مکان دے دے، دکان دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تکتا رہا، میں تمہارے منہ کو تکتا رہا، تمہارے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ کسی نے یوں نہیں کہا اللہ اپنا دیدار کرا دینا، اللہ اپنا قرب دے دینا، اللہ اپنا پیار دے دینا، اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لینا، خاتمہ ایمان پر کر دینا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، قبر کے عذاب سے بچانا، فرشتوں کے سوال سے بچانا، قبر کی اندھیری رات سے بچانا۔ فرمایا حاصل پور والو تم نے دعا مانگی، جو مانگا دے دیا، تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی، تم نے مانگا ہی نہیں، میں بھی دینے کے لیے تمہیں تیاری کوئی نہیں۔ جب بھی دیکھتے ہو کہتے ہو گاہکوں سے رزق مانگو، اللہ گاہک بھیج دے، گاہک بھیج دے۔ ظالموں بے شرم و شرم نہیں آتی، کھاتا میرے ہو، کھاتا میرے ہو، میں میرے کھاتے سے کھاتے ہو، اور گاہکوں سے کہتے ہو گاہک بھیج دے۔ یوں ظالموں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ آج اپنی رحمت میرے دروازے پہ، میری دکان پہ بھیج دے۔ جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں میرے ہی شکوے کرتا نظر آتا ہے، میرے ہی شکوے کرتا ہے، کبھی زبان سے اچھا بول ہی نہیں بولتا، میرے ہی شکوے کرتا ہے، تو نے یہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا، میں سجدہ یوں کروں، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ اے بندے میں نے ہاں تیری انگلیوں کے پوروں کے جوڑ بنا رکھے، فٹ میں نے کیے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہاں سے ہلکا کرنا ہے، اپاہج میں نے کہاں سے کرنا ہے، کونی میں نے کہاں سے توڑنی ہے، کندھا میں نے ڈھیلا کہاں سے کرنا ہے۔ خبردار یہ انگلیاں میری طرف نہ اٹھایا کر، اچھا لگے گا بازو لٹکا دوں گا تو کیا کرے گا، ہاتھ اپاہج کر دوں گا تو کیا کرے گا۔ یہ انگلیاں اٹھا کے مجھے اشارے کرنے والے اپنی اوقات میں رکھ، میں نے بڑے بڑے یوں یوں کرنے والوں کو پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے، نظر نہیں آتا؟ ڈر اس دن سے میں تیرے اندر کی بدبو پر جو میں نے اپنی رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہے، اگر میں نے پردہ ہٹا دیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کورونا آیا تھا نا، رسیوں سے باندھ باندھ کر کڑچھوں میں روٹی رکھ رکھ کے دی تھی۔ یہ تو میرا شکر ادا کرے کر، یہ نیلی آنکھیں، یہ سرمگین آنکھیں، یہ گورا گورا چٹا رنگ، یہ لال لال لالی لالی گالیں، یہ میں نے رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ اتنا سا سراغ کھول دوں گا ایسی بدبو آئے گی، لوگ محلہ ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ چپ کر جا بس، یہ میں نے اپنی رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ آجا، کوئی سن تو نہیں رہا؟ نہیں بتاؤں میں تجھے، میں بتاؤں تو تھا ہی نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پتہ کس چیز سے بنایا؟ کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، جسم پہ لگے تو میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، روزے کا وقت نہیں گزار سکتا، میرا ذکر نہیں کر سکتا۔ اپنی اوقات میرے، آج پیسے کو میرے سامنے، آج اولاد کو میرے سامنے، لاکھ ووٹوں کو میرے سامنے، ممبری منسٹری کو میرے سامنے رکھ دیا۔ خبردار، بڑے بڑے آئے جو یوں کہتے تھے یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے نہیں یقین آتا۔ ماضی میں جھانک کے دیکھ لے، جو لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کیا کرتے تھے، میں نے پیمپر پہنا کے انہیں بستروں کے اوپر لٹا دیا ہے۔